اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 17 فروری 2023 تمام دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں کو السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ 15 تاریخ کو جو ہے، بلکہ 14 تاریخ کو اپ گریڈیشن کا جو ہے نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا، جس کا انتظار بہت سے ملازمین کر رہے تھے، اور وزارت خزانہ نے حسب عادت اپنا ایک کردار اس کے اندر جو ہے نبھایا۔ اچھا، اس حوالے سے تفصیلی طور کے اوپر جب سمری آئی تھی ہم دے بھی چکے تھے، اور بہت سے ملازمین کو اس حوالے سے میں بار بار آگاہ بھی کرتا آیا ہوں کہ ایک ایک چیز کے اوپر ہم نے اس کے اوپر نظر رکھی ہوئی ہے، اور پہلے سے رکھی ہوئی تھی۔ اگر صوبوں کی طرز کے اوپر ایگزیکٹو الاؤنس 150% ہو سکتا ہے، تو یو ڈی سی کی جو پوسٹ ہے 14 اسسٹنٹ کو 1 ٹائم کے اوپر ہی بات ہوئی تھی، اور جب 1 ٹائم 16 کے اندر جا رہے ہیں تو تمام بینیفٹس ہم نے لینے، اور 1 ٹائم سپرنٹینڈنٹ۔ اس کے ساتھ ساتھ گریڈ 1 سے لے کے 5 کے ملازمین کو 2 اسکیل، 6 سے لے کے 15 تک 1، اور گریڈ 16 کے ملازمین کے لیے انکریمنٹ۔ جو نوشنل بینیفٹ کے پی کے اندر یہ چیزیں ہوئی ہیں، اس سے ہٹ کے پی کے پیٹرن سے ہٹ کے کچھ بھی نہیں ہوا۔ ہاں، اگر ہوا ہے تو یہی ہوا ہے کہ اسکیل تو اگلے اور الاؤنسز جو ہیں پہلے والے ہر صورت کے اندر ہوں گے، یہ بالکل ساتھی ذہن میں رکھیں۔ اور جو ہمدرد کچھ آپ کے یکدم بیچ میں سے پیدا بھی ہوئے ہیں، اور یہ ہمیشہ سے یہی ہوتا آیا ہے کہ عملی طور پہ یہ کہاں تھے، بلکہ آج میری نظروں سے دوبارہ ایک پوسٹ گزری ایپکا فیڈرل کے حوالے سے کہ اس ٹوٹی پھوٹی اپ گریڈیشن کو مسترد کرتے ہیں۔ اس پوری تحریک کے اندر وہ کہاں تھے؟ یہ وہی لوگ ہیں، میں تمام ساتھی اس کو شیئر بھی کریں، یہ وہی لوگ ہیں کہ جب 25% تنخواہوں میں ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کے نام سے اضافہ ہوا تھا، انہوں نے مسترد کیا تھا۔ 15% جب تنخواہوں میں ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کے لیے اضافہ ہوا تھا، انہوں نے مسترد کیا تھا، اور صوبوں میں 50 گھنٹے وہاں پہ بیٹھے رہے، ان کی بات بھی کسی نے نہیں سنی کہ ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس ہمیں بھی دیا جائے۔ تو تمام ملازمین کے لیے یہ میسیج ہے۔ آج میں نے ایک پوسٹ بھی شیئر کی تھی، غالباً سورہ فرقان کی تھی، آیت مبارکہ کی، ترجمہ اس کا یہ تھا کہ تم لوگ شکر کم ہی ادا کرتے ہو۔ تو وہ مسلمانوں کے لیے ہی تھا، اور یہ ایک حقیقت بھی ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جنہوں نے کیا اس کے لیے تو کچھ بھی نہیں۔ 25% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس، 15% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس جو ہائرنگ لے رہے تھے، 44% اضافہ 2001 سے رکی ہوئی تھی ٹائمز اسکیل پروموشن، اس کو بحال کروانا، ہفتے کی چھٹی کا ایشو ہو، بجٹ کے اندر 5 ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز ہو، پرائم منسٹر اسسٹنٹ پیکیج کے تحت بھرتی یتیم بچے ان کی مستقلی ہو، یا تمام ڈیلی ویجز کنٹریکٹ ایڈ ہاک کنٹیجنٹ پیڈ ملازمین کا ایشو جس طرح سے ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے، ماضی میں بالکل بھی اس طرح سے نہیں ہوا ہوگا۔ عبدالقادر مندوخیل صاحب کی کمیٹی اس کے اوپر کام بھی کر رہی ہے، ان کو ہم نے اظہار تشکر بھی کیا۔ 10 فروری کو ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، بیوروکریسی اس کے اندر کردار اپنا ادا کر رہی ہے، ریٹن ڈائریکشنز ہیں۔ اور اس اپ گریڈیشن کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ شیئر کروں گا، اس اپ گریڈیشن کا پرائم منسٹر سے اپروول لی گئی تھی مئی کے اندر کہ اس اپ گریڈیشن کو ہم نے نہیں کرنا ہے، منسٹریل پوسٹوں کی اپ گریڈیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شاید اس وقت یہ چیز شیئر کی ہوتی تو جس طرح سے ابھی ہو رہا ہے سمجھوتا، اس وقت تو بہت زیادہ ایک طوفان بدتمیزی کریٹ ہوتا۔ ایگزیکٹ ٹائم ہم نے دیکھا جب صوبوں کی طرز کے اوپر ایگزیکٹو الاؤنس ہوا، اور وہی جو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے بھی اپنا پورا زور لگایا تھا، اور فائنینس ڈویژن نے بھی پورا زور لگا کے 8 سال کی تو تحریک تھی، ایک ریٹن ایگریمنٹ تھا، اس کے بعد بھی انہوں نے اتنا ٹائم لگایا تھا، تو ان کی نیت ہی نہیں تھی۔ اور حسب عادت بکری دودھ تو دیتی ہے، مینگنیاں کرتی ہے، مگر افسوس کا مقام ہے کہ وزارت خزانہ مینگنیاں زیادہ کرتی ہے، دودھ کم دیتی ہے، مگر کسی حد تک ہم نے ریلیف لیا۔ اس کو بالکل اسی حالت کے اندر کروانا ہے۔ مطالبہ پھر بھی ادھر ہی موجود ہے۔ کس عقل مند نے مشورہ دیا تھا؟ ابھی منسٹرز کے ساتھ بھی ہم نے کوارڈینیشن کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ سیکٹری فائنینس نے بھی بلایا،
جو نیچے سے سہولت کار تھے ایکسیپشنز کے اندر انہوں نے یہ چیزیں ڈال دی ہیں. اس کو بالکل اسی حالت میں کروائیں گے، مگر یہ ہوگا کب؟ جب آپ اتفاق اتحاد کا مظاہرہ کریں گے. سب سے امپورٹنٹ چیز، مجھے بہت سی کالیں آئیں خاص طور پہ ڈیفنس پیڈ کے ساتھیوں کی کہ جی ان کا کیا بنا ہے. میرا ایک ہی سوال کہ احتجاج میں کتنی دفعہ آئے ہیں یہ شیئر کرنے کی ایگزیکٹ اس جگہ کے اوپر ڈیفنس پیڈ کے لیے. مجھے کسی نے کہا جی میں 1 دفعہ آئے ہوں 2 دفعہ آئے ہوں اور میں نے کلمہ پڑھ کے بولا فون کے اوپر کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نے آپ کا کیس بہترین طریقے سے لڑا ہے اور ہر حد تک گیا ہوں. اب آپ کلمہ پڑھ کے بتا دیں کہ آپ 2 دفعہ بھی آئے ہیں. تو خدا کی قسم درجن بھر وہ ساتھی ہوں گے ابھی سوشل میڈیا پہ دیکھ بھی رہے ہوں گے، ان سے کلمہ نہیں پڑھا گیا اور وہ جواب نہیں دے سکے. انہوں نے کہا ہم معذرت چاہتے ہیں، ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ہم 1-2 دفعہ تو کیا 1 دفعہ بھی نہیں آئے. تو تمام بھائیوں کے لیے میسیج ہے کہ عملی طور پہ جب تک نہیں نکلیں گے، جو گھروں میں بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ تبصرے کر رہے ہیں، یہ مٹھی بھر جو قائدین تھے اور جو ہزاروں کی تعداد میں یا سینکڑوں کی تعداد میں جو ساتھی عملی طور پہ موجود تھے، ان کا سر صدقہ یہ سارے ساتھی کھا رہے ہیں. یہ جد و جہد ان کی تھی. میں سلام پیش کرتا ہوں تمام قائدین کو جو عملی طور پہ موجود تھے. اور آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کے پلیٹ فارم سے یہ چیزیں حاصل ہوئی ہیں. ماشاءاللہ اس کی فرنچائزیں بھی کھلنا شروع ہو گئی ہیں. گھروں میں بیٹھے ہوئے سوشل میڈیا کے لیڈرز نے اگیگا پنجاب بھی اور پتہ نہیں کیا کیا اور کالیں بھی دے رہے ہیں، مگر عملی طور کے اوپر یہ ذہن میں رکھیں کہ جب تک دھرنے کی کال نہیں ہوگی احتجاجی مظاہروں سے آج تک کچھ نہیں ملا. یہ ذہن میں رکھیں. تمام صوبائی ساتھیوں کے ساتھ مشاورت کے ساتھ، تمام وفاقی ملازمین کی مشاورت کے ساتھ اگلا ہدف ہمارا تنخواہوں میں تفریق کا خاتمہ، پے اینڈ پینشن کمیشن کی سفارشات کے مطابق ہاؤس رینٹ میڈیکل کنوینس الاؤنس میں 100% اضافہ اور اس اپ گریڈیشن کو اصل صورت میں تمام بینیفٹس کے ساتھ بحال کروانا ہے کہ آپ دینے کی باری آئے تو چونیاں اٹھنیاں، تنخواہ بڑھانے کی باری آئے تو کبھی بیسک پے کی انیشل کے اوپر اور کبھی بیسک پے کے اوپر، مگر جب کٹوتی کی باری آئے تو گراس پے کے اوپر. پیٹرول کا جو اس وقت بم گرایا گیا ہے، میں ذاتی بات کروں تو 10 تاریخ میں خدا کی قسم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں تو گھر سے 5,000 روپیہ لیا ہے. منافقین یہ کہتے ہیں کہ جی پتہ نہیں کتنی کنٹریبیوشن یا اکٹھی کر کے چلے گئے. آج میں بتا دیتا ہوں کہ جب بھی کنٹریبیوشن کی کال دی گئی ہے، ایک درخواست پی ایم پورٹل پہ پہنچتی ہے کہ جی یہ کنٹریبیوشن پیسے اکٹھے کر کے پارلیمنٹ پہ یلغال کر دیتے ہیں. مگر اللہ کا شکر ہے کہ ہم پرامن تھے، پرامن ہیں، پرامن رہے. غیر سیاسی تھے، غیر سیاسی ہیں، غیر سیاسی رہے ہیں. ہاتھ میرا یہ والا تھک گیا، میں دوسرے ہاتھ میں موبائل پکڑ لوں. ہم تو سٹینڈ نہیں اپنا لے سکے کہ جس کے اوپر رکھ کے ویڈیو کال کر سکے یا کچھ ہے. دعاؤں میں یاد رکھیں، اس میسج کو شیئر کریں. پیٹرول کا اگر میں اپنی ذاتی بات کروں تو 30 روپے وہ تھا اور 20 یہ، تو تقریباً 200 لیٹر جو ہے، 150 لیٹر تو ہر صورت میں لگتا ہی لگتا ہے. تو 150 لیٹر کے ساتھ میں اس کو ملٹی پلائی کر دوں تو حساب نہیں ہے میرے پاس کہ آدھی سے زیادہ تنخواہ تو میری اس جو ہے فیول کے اوپر اور باقی چیزیں عملی طور پہ پریکٹیکلی یہ پاسبل نہیں ہے کہ اپنی جیب سے اور یہ کریں، اور آپ کا بھی قصور نہیں ہے. جب بھی کال دی گئی ہے ساتھی ڈیفینیٹلی کنٹریبیوشن کرتے ہیں، مگر بار بار مانگنا اور کہنا بھی اچھا نہیں لگتا. اور آج میں بتا بھی دیتا ہوں کہ بہت سے ساتھی کہتے ہیں کہ جی نان رجسٹرڈ. یہ رجسٹرڈ ہے یا نہیں ہے؟ یہ الائنس ریکگنائزڈ ہے and the alliance is recognized by the Prime Minister of Pakistan Establishment Division and Finance Division. اس ریکگنیشن کے ساتھ ہمارے ساتھ ریٹن ایگریمنٹس ہوئے ہیں، سمریز موو ہوئی ہیں. تو ہم انشاءاللہ تعالی باڈی اب ہم نے بنانی ہے پاکستان بھر کے اندر. تمام ڈپارٹمنٹ سے ہمیں ساتھی نومینیشن دیں. فیڈرل کے حوالے سے پروونسز میں آلریڈی باڈیز بنی ہوئی ہیں. کچھ ساتھیوں کو تحفظات ہیں، جس طرح پولیٹیشنز کا ہوتا ہے، سیاسی جماعتوں کا ہوتا ہے، جن کے پاس عہدے ہیں وہ اعتماد کا ووٹ لیں گے. کوئی ساتھی عہدہ رکھنا چاہتا ہے، آگے آنا چاہتا ہے، خدمت کرنا چاہتا ہے، اپنی ڈیٹیلز جو ہیں وہ آپ شیئر کریں.
इंशाअल्लाह ताला भरपूर मुनज़्ज़म तरीके के साथ आएंगे। मायूसी कुफर है, और जो सोशल मीडिया के ऊपर ये आपकी गलत फहमी है कि सोशल मीडिया पे बैठ के मुलाजमीन को मायूस करेंगे। और साथ ही ये भी जहन में रखें, ये वो लोग हैं मेजॉरिटी जो एक तो डबल तनख्वाहें ले रहे हैं, और जो इतने अरसे से कहते थे कि हम मुलाजमीन के हकूक़ के लिए लड़ाई कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। अमली तौर पे अगर मुलाजमीन को रिलीफ दिलवाया है, कंट्रीब्यूशन दिलवाई है, तो फेडरल सेक्रेटरीट कोर कमेटी, ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस, फेडरल में शामिल तंजीमें और सूबों में शामिल जितनी भी तंजीमें कायदीन हैं, ऑन पेपर हैं, हर मुलाजिम को पता है। मगर जो भी अगले बेनिफिट्स होंगे अमली तौर पे आपको आना पड़ेगा बहुत जल्द। इंशाअल्लाह ताला हम हिकमत अमली के साथ कॉल देंगे। इत्तेफाक इत्तेहाद रखें। मुनाफिकीन की निशानी मैं आपको फिर से बता देता हूं कि जिन लोगों को नहीं पता, मुनाफिकीन वो होते हैं जो आपके साथ होते हैं, आपके दाएं बाएं होते हैं, आपसे हमदर्दी कर रहे होते हैं, मगर दर हकीकत लॉन्ग टर्म के अंदर वो आपको नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, आपसे फ़ायदा तो ले रहे होते हैं। और ये हमारी क्लर्क्स की जो कम्युनिटी है या दीगर जो टेक्निकल या नॉन टेक्निकल की कम्युनिटी है, अपनी सफ़ों के अंदर उन लोगों को आप जानें और पहचानें। सबको पता है, कहा गया कि जी टाइम स्केल प्रमोशन लेके दिया, अपग्रेडेशन पे समझौता हो गया, 25% लेके दिया, अपग्रेडेशन पे समझौता हो गया, 15% लेके दिया, समझौता हो गया। तहरीरी तौर पे एक भी दरख्वास्त नहीं आई कि मैं ये बेनिफिट नहीं लेना चाहता। ये भी तहरीरी तौर पे नहीं आया कि मुझे यूडीसी का ग्रेड 14 दे दिया जाए, और जिस चीज़ की वजह से मेरी अपग्रेडेशन पे समझौता हुआ था, मेरे से 40% भी ले लें और मेरे से टाइम स्केल की ऑप्शन भी ले लें, इस वजह से समझौता हुआ था, मुझे ग्रेड 14 दे दिया जाए। हिम्मत करें, लिख के दें। मुलाजमीन अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा रखें। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द दोबारा से कॉल देंगे और आपको रिलीफ लेके देंगे। बजट के बाद एक दफ़ा फिर से कम है या ज़्यादा, इसको हमने ठीक भी करवाना है। आपको बेनिफिट हुआ है, मुबारक हो। इंशाअल्लाह ताला पहले दिन से कह रहा था कि आपके हकूक़ पे समझौता ना पहले हुआ है ना अब होगा। और सबसे बड़ी चीज़ कि मायूस नहीं है, पहले से ज़्यादा क़ुव्वत के साथ, ताकत के साथ इंशाअल्लाह ताला स्ट्राइक करेंगे, मुलाजमीन को हकूक़ लेके देंगे, और फिर एक जनाटेदार थप्पड़ इन लोगों के मुंह पे मारेंगे कि जो ये कहते हैं कि मुलाजमीन के हकूक़ पे समझौता हो गया। समझौते होने के बाद इतनी चीज़ें हो रही हैं, तो आज से 15, 20, 25 साल पहले से क्या हो रहा था, ये उनसे लाजमी पूछिएगा कि आपकी इसके अंदर क्या कंट्रीब्यूशन है। मुलाजमीन इत्तेहाद जिंदाबाद, ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस जिंदाबाद, फेडरल सेक्रेटरीट एम्प्लॉयज़ कोर कमेटी जिंदाबाद, साजिद भाई भी जिंदाबाद।